صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جہاں حلال جانور کے کھانے حلال ہیں، وہاں حلال جانور کے ساتھ ان کا مطہر ہونا، صاف ہونا، پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138، کہ اے لوگو، چاہے تم میں سے کوئی مسلمان ہیں یا کافر، سب کے لیے ہم نے غذاؤں کا نظام ایک ایسا بنایا ہے جو انسانی طبائع کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اے انسانوں، جب کھایا کرو تو زمین کی ان چیزوں میں سے کھایا کرو جو حلال ہوں اور جو طیب ہوں، پاکیزہ ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین سے نکلی ہوئی نباتات میں پاکیزہ اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی حلال اور طیب پاکیزہ جانوروں کو کھانے کا حکم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں چائنا کے اندر جو اس وقت مرض جو کورونا وائرس کی شکل میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی اگر وجہ پوچھی جائے تو ذرائع ابلاغ کے مطابق چمگادڑ کے سوپ پینے کی وجہ سے اور زندہ چوہوں کو کھانے کی وجہ سے اور سانپوں کی یخنی پینے کی وجہ سے، اور اسی طرح کسی بھی جانور کو، یعنی وہ حرام جانور کو، حلال جانور ہم میں مسلمانوں میں اس وقت حلال ہوتے ہیں جب اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر تکبیر پڑی جاتی ہے، تو گویا کہ فطرت کے تقاضے میں اللہ نے اپنے نام سے بھی حلال جانور کو تب حلال قرار دیا ہے کہ ان میں کچھ ایسی نان ویزیبل ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ کے نام کی برکت سے وہ تکلیف، وہ بیماری جو اگر اس جانور کے اندر بھی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور دم مسفوح جو کسی جانور کو ہم حلال جانور کی صورت میں جب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کی 4 رگوں کو کاٹتے ہیں، اور 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ دم مسفوح وہ بہتا ہوا خون نکلتا ہے تو وہ اس گوشت کو پاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر عام جانور بھی، جو بھی حیوان ہیں، چاہے حلال ہیں یا حرام ہیں، بلے ہیں، کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، کچھ بھی ہیں، سانپ ہیں، چمگادڑ ہیں، یہ لوگ چینی خاص طور پہ جو اہل کتاب بھی نہیں، جو کیمونسٹ ہیں، جو اللہ کے وجود کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور آخرت کے فکر کے منکر ہیں، ان کے کھانے کی وجہ سے کہ ایک تو وہ حرام جانور کھاتے ہیں، پھر کسی جانور کو ذبح کرنے کی بجائے اسے جلاتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اور زندہ جانور کو آگ لگا کر پھر اس کے بعد اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر رحمتیں فرمائی ہیں کہ نبی بھی پاک، امت بھی پاک، اور کھانے بھی پاک، اور اس لیے یہ خوشبودار مذہب، خوشبودار مسلمانوں کو آپس میں کتنی پیار و محبت سے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے کہ اگر ان کافروں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو ان کے جسم سے ایسی ہمک آتی ہے کہ دو منٹ بھی بیٹھ کر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جب تک باڈی اسپرے نہ لگائیں اس وقت تک یہ کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ کہو الحمدللہ کہ ہم مذہب اسلام پہ ہیں اور اپنے حبیب پاک نبی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک حلال غذا کھانے والی قوم ہیں، حرام غذاؤں سے بچنے والے ہیں۔ اس موقع پر یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بھی یہ دعائیں بتا دی ہیں۔ بڑی ہی آسان دعا ہے کہ آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں، صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں۔ بسم اللہ الذی، کہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. یعنی شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. اس کھانے پر یا اس زندگی میں صبح ہونے پر، صبح کے وقت یہ 3 دفعہ یا 21 دفعہ، اور شام کے وقت 3 دفعہ یا 21 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے، اپنے اوپر پھونک لیا جائے. موت کے ماں سوا ہر قسم کی جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ فرما دے گا. یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہتھیار دیا ہے کہ ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے بچنے کے لیے آسان نسخہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الذی، اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، الذی لا یضر، جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی، لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کی برکت سے، شیء، کوئی شے بھی، کسی قسم کی کوئی موذی بھی، کوئی جانور بھی، کوئی کھانا بھی، کوئی وائرس بھی، کوئی بیماری بھی مجھے نہیں لگ سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں. نہ آسمان سے اڑتی ہوئی کوئی وائرس آئے یا زمین سے نکلتا ہوا کوئی وائرس میرے قریب، نہ مودی مجھے ڈس سکتا ہے، نہ مجھے کوئی بچھو ڈس سکتا ہے، نہ مجھے کوئی بھیڑ مجھے کاٹ سکتی ہے، نہ مجھے کوئی بیماری کاٹ سکتی ہے. اتنی جامع دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والا اور سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک دوسری دعا بھی، اس کو بھی یاد کر لیں اگر یاد ہو سکے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے آپ کا، لیکن یہ دعا بھی بڑی مختصر ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. کون سی بیماریاں؟ ایک برس، جو منہ پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں. برس کی بیماری سے کچھ بعض ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جن کے کھانے سے انسان کو برس کے چٹے نشان، سفید نشان چہرے پر، جسم پہ پڑ جاتے ہیں، اس سے بچنے کی خاطر یہ دعا ہے. دوسری جنون، دماغ کی کمزوری اور دماغ کا پاگل پن ہونا، پاگل پنی سے محفوظ ہونے کے لیے یہ دعا ہے. والجزام، اور جسم میں خارش، اور جزام ایک گندا مرض ہے جو ایڈز کی طرح ہوتا ہے، یعنی جسم کی جلد کو گلا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور اسی طرح من سیء الاسقام، ہر قسم کی تمام سقم، جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام بری بیماریوں کے یعنی تحفظ کی خاطر حضور نے یہ دعا فرمائی. اس کو بھی آپ پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. میں ادھر بورڈ پہ لکھوں گا، اس کو یہاں سے پھر آپ نقل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 بیماریوں سے بچائے اور موجودہ وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس مودی مرض سے سب کو نجات نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.